دعوت نعت دیتا ہوں میری مراد حافظ محمد امیر حمزہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کریں. ذرا آپ بھی اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے. انشاءاللہ عاشق آئیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ غلام اکٹھے ہو جائیں گے, تو اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے. آپ تھوڑے نہیں بیٹھے. جہاں حضور کا میلاد ہوتا ہے, جس جگہ پر میلاد ہوتا ہے, رب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں یقین ہے کہ 2 بندے بھی ہوں, 3 بندے بھی ہوں, بندہ اس یقین سے نہ پڑھے کہ یار میرے سامنے تو بندے ہی نہیں ہیں, میں کن کو سناؤں, بلکہ اس یقین سے پڑھے کہ اگر 2 بندے بیٹھے ہیں تو رب کے فرشتے تو سن رہے ہیں نا, تو اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا بھی سن رہے ہیں. تو کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھنا, نہ سننا ہے کہ نہ سبحان اللہ کہنا ہے کہ کوئی کہے کہ یار یہ فلانے بندے نے سبحان اللہ. کسی کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کرنا. تو اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید. کیا تجھ کو بتاؤں میں مدینے کے نظارے, مجھ سے تو یہ تصویر بنائی نہیں جاتی. ہر بات میں دل سے بلا دوں گا حافظ, ایک یاد مدینے کی بلائی نہیں جاتی. میں کوشش کروں گا کہ جو بچوں نے بھی بڑوں نے بھی فرمائش کی ہے انشاءاللہ میں پوری ٹائم کے حساب سے پوری کرنے کی کوشش کروں گا. یہ کلام میں نے سب سے پہلے پڑھا تھا, تو اس کی فرمائش ہے. 1-2 کلام اور کی فرمائش ہے, انشاءاللہ کوشش کروں گا پڑھنے کی. کہ کیا تجھ کو بتاؤں میں مدینے کے نظارے, مجھ سے تو یہ تصویر بنائی نہیں جاتی. ہر بات میں دل سے بلا دوں گا حافظ, ایک یاد مدینے کی بھلائی نہیں جاتی. کہ جس نے مدینے کو دیکھا ہے وہ بھی تڑپتا ہے, اور جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپتا ہے. بھائی عمران اور بھائی عرفان توجہ سے سنیے گا کہ جس نے مدینے کو دیکھا ہے وہ بھی تڑپتا ہے, جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپتا ہے. تو شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ کیا تجھ کو بتاؤں میں مدینے کے نظارے, مجھ سے تو یہ تصویر بنائی نہیں جاتی. کہ جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل کہاں, جبریل کہتے ہیں میں اتنی دفعہ کسی نبی کے پاس نہیں آیا جتنی دفعہ آمینہ کے لال کے پاس آیا ہوں, جب سے حضور نے دنیا سے پردہ کیا ہے. جبریل نے دنیا پہ آیا ہے. جبریل کہتے ہیں کہ جب تک حضور دنیا میں رہے اتنی مرتبہ کسی نبی کے پاس نہیں گیا. کسی کے پاس 1 مرتبہ گیا, کسی کے پاس 2 مرتبہ گیا, کسی کے پاس 3 مرتبہ گیا, کسی کے پاس 4 مرتبہ گیا. ارے جبریل بتا مدینے میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں جبریل کہاں, جبریل کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں ہوں. ارے چوتھے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں جبریل کہاں, جبریل کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں ہوں. ارے 5ویں آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں جبریل کہاں, جبریل کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں ہوں. ارے 6ویں آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں جبریل کہاں, جبریل کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں ہوں. ارے 7ویں آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں جبریل کہاں, جبریل کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں ہوں. ارے سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش اولیٰ تک ہر ایک فرشتے نے پوچھا جبریل کہاں, جبریل کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں ہوں. ارے کوئی عاشق عمرے کے لیے جاتا ہے پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو, یہ نہیں کہتا میں مکے میں جا رہا ہوں, میں جدہ جا رہا ہوں, میں ریاض جا رہا ہوں, بلکہ عاشق کہتا ہے میں مدینے جا رہا ہوں.
ارے جب بھی جبریل سے پوچھا تو جبریل کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں ہوں. ارے جبریل مدینے کی گلیوں میں کیا تو نے دیکھا؟ جبریل کہتے ہیں کہ جنت میں جنت کی گلیوں میں دیکھا. ہاتھ اٹھائیے گا کہ جنت میں جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو میں نے مدینے کی. تو جبریل کہتے ہیں کہ رحمت دی تصویر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ. یہ عاشق کیا کہتا ہے کہ یہاں پہ پیر سید ناصر شاہ صاحب کا قلم تڑپتا ہے. جبریل سے جب پوچھا تو جبریل کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں ہوں تو پیر سید ناصر شاہ صاحب کا قلم تڑپتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ رحمت دی تصویر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ. کہ رحمت دی تصویر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ. کل جاوا دے کل چھڑیا جے کفن تے تحریر کہ مر جاوا تے کل چھڑیا جے کفن تے تحریر مدینہ. رج ول نائک پر وندی پر لیندی جے تکلیم دی جے ہیر مدینہ. یا رب ہورنا منگدا تے تھو لکھ دی وچ تقدیر مدینہ. ہر عاشق دا قبلہ کعبہ ہر عاشق دا قبلہ کعبہ شہرا دا پیر مدینہ. ہر شے ناصر مٹ جانی ہے ہر شے ناصر مٹ جانی ہے. رہنا ہے صرف آخر مدینہ. ہر عاشق دی جاگیر مدینہ. ہر عاشق دی جاگیر مدینہ. ہر عاشق دی جاگیر مدینہ. زلف دیکھی ہے نظروں نے گٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے نظروں نے گٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا. ارے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. شاعر کہتا ہے کہ خواہش مت کی دربار ویکھا خواہش مت کی دربار ویکھا مدینے تے گلیاں تے بازار ویکھا. کہ ایک خواہش مت کی دربار ویکھا مدینے تے گلیاں تے بازار ویکھا. خدا جو وکھاوے مدینے دی بستی تے ساری خدائی تے مختار ویکھا. میرے سارے دکھ دور ہو جاون ہو آزاد میں اکھیاں دے نال میں اپنا غم خار ویکھا. اکھیاں دے نال میں اپنا غم خار ویکھا. کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. کہ لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. آئیے اسی کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کرنے کے لیے ہمارے مہمان میری مراد عزت ماب جناب بھائی محمد سلیمان صاحب وہ آئے اور پیارے آقا کی ذات میں ہدیانات پیش کرے. نعرہ تکبیر. یار ہاتھ چک کے بولو میں کتنا زور لایا تسی بھی ذرا زور لاؤ نا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ چک کے نبی نے نعت دونوں ہاتھ نبی نے نعت چک کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ بھی ثواب ہے. دیکھیں دو عالم دین بیٹھے ہیں نالے ان کی زیارت کیجئے اور نادلے سبحان اللہ کی داد بھی. سبحان اللہ.
کہ مصطفیٰ کی جو محبت میں فنا ہوتا ہے، کہ مصطفیٰ کی محبت میں جو فنا ہوتا ہے، حاکم وقت سے وہ شخص بڑا ہوتا ہے، کہ مصطفیٰ کی جو محبت میں فنا ہوتا ہے، حاکم وقت سے وہ شخص بڑا ہوتا ہے، ان کو مایوس نہیں کرتے ہیں پیارے آقا، ان کو مایوس نہیں کرتے ہیں پیارے آقا، جو لیے کا ساتھ امید سے کھڑا ہوتا ہے، جو لیے کا ساتھ امید سے کھڑا ہوتا ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا نزول، ہر گھڑی ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا نزول، اس میں جو شاہ کی مدحت میں جڑا ہوتا ہے، ان کی ناموس پہ گردن بھی کٹا دیجئے گئے، ان کی ناموس پہ گردن بھی کٹا دیجئے گئے، حق غلامی کا کہاں پھر ادا ہوتا ہے، کہ حق غلامی کا کہاں پھر ادا ہوتا ہے، اے صبا ہم کو بھی لے چل تیرے جانا نہ پڑ، کہ اے صبا ہم کو بھی لے چل تیرے جانا نہ پڑ، ہم سے کم در کا وہاں سے ہی بلا ہوتا ہے، اگرچہ ہے بوجھ گناہوں کا ہمارے سر پر، اگرچہ ہے گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پر، مہربان ان کے وسیلے سے خدا ہوتا ہے، آپ تشریف شہادین سے سیدی اپنا چمن حسن خیالات کا ہرا ہوتا ہے، کہ جو مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہوتا ہے، حاکم وقت سے وہ شخص بڑا ہوتا ہے، کہ حاکم شخص سے وہ شخص بڑا ہوتا ہے، اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، کہ آپ نے جب خودی لکھی اس کے بعد آپ نے شکوہ لکھا کہ لوگوں نے فلوب لگا دیے، تو آپ نے پھر اس کا جواب کیا خوبصورت دیا کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کہ دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے انہی الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر سخن داتا دیتا ہوں، میری مراد عزت ماب جناب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی خوبصورت انداز، خوبصورت آواز، حافظ محمد شہزاد گجر صاحب آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو بہت ہی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ میرے پاس دو فرمائش ہیں، میں نے مختصر سے وقت میں ہی ایک گھر والوں کی طرف سے فرمائش ہے، کچھ دوستوں کی طرف سے فرمائش ہے، اور میرے والد صاحب کی طرف سے بھی مجھے فرمائش ہے، یہ کافی دیر کے بعد میں نے وہ کلام پڑھنا ہے، اسی کلام کے صدقے سے اللہ نے مجھے عزتوں سے حضور نوازا ہے، تو میں مختصر سے وقت میں ہی انشاءاللہ اپنی حاضری کو لگواؤں گا اور کوشش کروں گا کہ سب دوستوں کی جو فرمائش ہے پوری کر دوں، کہ حضور نے فرمایا من کت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا، ہاتھ اٹھا کے بولو نا جی جس کا علی مولا ہے، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، حضرت علی کا ذکر کرنا ہے، اور ساتھ میں نے دو نوکروں کا ذکر کرنا ہے، میرے نبی کے گھر والوں کے دو نوکروں کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی حاضری مکمل کرنی ہے، کہ ایک
حضرت علی کے بارے میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. پھر آپ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ پھر کہنا ہے علی کہ جس کا میں مولا اس کا. ابھی جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا دوسرے ساتھی اس کا ہاتھ اٹھائے کہ جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا. حضرت علی حضور نے جب فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو حضرت علی نے اعلان فرما دیا کہ جو بھی مجھ سے سوال کرو گے علی اس کا جواب دے گا. جو بھی کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے حضور اور صحابہ اور جو عام لوگ ہیں کوئی دعویٰ کرے کہ کوئی بھی سوال کرو میں جواب دوں گا. حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ کوئی بھی سوال کرے علی اس کا جواب دے گا. کچھ لوگوں نے پلان کیا کہ آج ہم علی سے سوال کریں گے، علی کو جواب نہیں آئے گا تو ہم جو ہے نا جھوٹا معاذ اللہ کر دیں گے. کافروں نے جو مشورہ کیا، صلاح کی، حضرت علی کے بارگاہ میں آئے، حضرت علی سے کہنے لگے یا علی ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اگر ہمارے سوالوں کا آپ جواب دے دیں ہم حضور کا کلمہ پڑھ لیں گے. حضرت علی نے فرمایا سوال پوچھتے جاؤ جواب سنتے جاؤ، سوال پوچھتے جاؤ جواب سنتے جاؤ، اب آپ کی مرضی ہے. حضرت علی کے جو کافروں نے سوال کیے اور جو حضرت علی نے جواب دیے وہ آپ کو میں نے سنانے ہیں. پتہ نہیں پہلے آپ نے سنے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں گے. تو پہلا سبحان اللہ، ہر سوال پہ جب بھی سمجھ آئے ہاتھ اٹھا کے داد دینی ہے کہ پہلا کافر کھڑا ہوتا ہے سوال کرتا ہے یا علی وہ ایک بتائیں جس میں دوسرا نہیں ہے. بالکل سادہ میں پڑھ رہا ہوں، زور نہیں لگاؤں گا، آپ کو سمجھ آئے کہ یا علی وہ ایک بتائیں جس میں دوسرا نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا بھائی عرفان بھائی عمران توجہ فرمائیے گا، ذکر علی کے صدقے سے انشاءاللہ گھر میں رونق آئے گی کہ یا علی وہ ایک بتائیں جس میں دوسرا نہیں ہے. حضرت علی فرمانے لگے وہ خدا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں، کہ وہ خدا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے. دوسرا کافر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یا علی وہ دو بتائیں جس کا تیسرا نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا وہ دن اور رات ہیں جن میں تیسرا نہیں ہے. تیسرا کافر کہتا ہے علی یا علی وہ تین بتائیں جس میں چوتھا نہیں ہے. حضرت علی فرمانے لگے وہ لوح قلم اور کرسی ہے ان میں چوتھا نہیں ہے. یا علی وہ چار بتائیں جس میں پانچواں نہیں ہے. حضرت علی فرمانے لگے وہ مشرق مغرب شمال اور جنوب ہے ان میں پانچواں نہیں ہے. پانچواں کافر کھڑا ہوتا ہے یا علی وہ پانچ بتائیں جس میں چھٹا نہیں ہے. حضرت علی کہنے لگے وہ پانچ نمازیں ہیں جس میں چھٹی نہیں ہے. چھٹا کافر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یا علی وہ چھ بتائیں جس میں ساتواں نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں وہ چھ دن ہیں جس میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اس میں ساتواں نہیں ہے. ساتواں کافر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یا علی وہ سات بتائیں جس میں آٹھواں نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں وہ ہفتے کے 7 دن ہیں ان میں آٹھواں نہیں ہے. آٹھواں کافر کھڑا ہوتا ہے یا علی وہ 8 بتائیں جس میں 9واں نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں وہ عرش کے 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے ان میں 9واں نہیں ہے. پھر 9واں کافر کھڑا ہوتا ہے یا علی وہ 9 بتائیں جس میں 10واں نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو شہید کرنے والوں کا وفد 9 کا تھا، اس میں 10واں نہیں ہے. پھر 10واں کافر کھڑا ہوتا ہے یا علی وہ 10 بتائیں جس میں 11واں نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں وہ حاجیوں کے 10 روزے ہیں، وہ حاجیوں کے 10 روزے ہیں ان میں 11واں نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے، میرے 12 سوال مکمل ہونے لگے ہیں، آپ کی مرضی ہے. ابھی پتہ چلے گا علی والا کون ہے اور نبی والا کون ہے. جو علی والا ہے اور نبی والا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا. 11واں کافر کھڑا ہوتا ہے
کہتا ہے یا علی وہ 11 بتائیں جس میں 12واں نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت یعقوب نے جو 11 ستارے دیکھے تھے ان میں 12واں نہیں ہے۔ اب ہاتھ اٹھائیے گا یا علی 12واں کافر کھڑا ہوتا ہے، یا علی وہ 12 بتائے جس میں 13 نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ اسلامی مہینے 12 ہے، اس میں 13واں نہیں ہے۔ پھر اب کافر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اب میں سوال کروں گا، علی کو جواب نہیں آئے گا۔ سوال کیا کرتا ہے یا علی وہ بتائیں وہ پرندے کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ پرندے کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ تیرے اور میری علی نے جواب دیا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر کافر کھڑا ہوتا ہے یہی سوال کرتا ہے کہ یا علی وہ پرندے بتائیں جو بچے دیتے ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ تیرے اور میرے علی نے پہلے والا جواب نہیں دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو دودھ پیتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو دانا چوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر کافر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اب میں سوال کروں گا، علی کو جواب نہیں آئے گا۔ اسے کیا پتا تھا سامنے علی ہے، سامنے علی ہے۔ کہتا ہے وہ پرندے بتائیں جن کے جو بچے دیتے ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا۔ تیری اور میرے علی نے پہلے والے 2 جواب نہیں دیے۔ حضرت علی نے فرمایا ارے جو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، ارے جو نگل کر کھاتے ہیں وہ پھر کافروں نے ان سوالوں کو اٹھایا، جوابوں کو اٹھایا، بڑے بڑے سکالروں کے پاس بھیجا، بڑے سکالروں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے قلم اٹھایا، قلم رکھ دیا، قلم اٹھایا، قلم رکھ دیا، قلم اٹھایا، قلم رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں جواب دو، کہتے ہیں کیا جواب دیں؟ قلم اٹھاتے ہیں، رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے یا علی نے دنیا کو بنایا ہے، یا دنیا کو بنانے والے نے علی کے ساتھ کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ وہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باغ میں، یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ نعرہ حیدری، ایسے نہیں بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک ہاتھ علی کے نام کا اٹھاؤ، ایک ہاتھ نبی کے نام کا اٹھاؤ۔ ابھی تو عاشقانہ شروع ہوئے ہیں، ابھی انشاءاللہ عاشق آتے جائیں گے کہ 2 نوکروں کا ذکر کرنا ہے۔ ایک وہ ہے جو حبشہ سے، جو حبشہ کی منڈیوں میں بکتے میرے آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ ایک وہ نوکر ہے جو حبشہ کا تخت چھوڑ کر، جو حبشہ کا تخت چھوڑ کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ ارے دونوں کا نام سنیے، ایک وہ ہے جو حبشہ سے بکتے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اس نوکر کو، اس غلام کو جناب بلال، اور ایک وہ ہے کہ تخت چھوڑا۔ بیٹوں نے پوچھا اماں کیا بات ہے، اماں کیا بات ہے، کہاں چل دیے؟ فرماتی ہیں بیٹا میں بیمار ہوں، میں حکیم کے پاس جا رہی ہوں اپنا علاج کروانے کے لیے۔ تو عرض کرتے ہیں اپنا تو حبشہ کی ملکہ ہے، تو حبشہ
حبشہ کی ملکہ ہے، تو حکم کر حبشہ کے سارے طبیب تیرے قدموں میں لے آؤں، حبشہ کے سارے طبیب تیرے قدموں میں لے آؤں. تو کہتی ہے وہ دوسری نوکرہ کا ظہر، دوسری غلامہ کا نام ہے، انہیں حضرت فضا کہتے ہیں. حضرت فضا نے تخت کو چھوڑا، بچوں کو جواب دیتی ہے، ارے بچوں میں ان طبیب کے پاس جا رہی ہوں، آپ کی مرضی ہاتھ اٹھائیے گا یا نہ اٹھائیے گا. ارے بچوں میں اس طبیب کے پاس جا رہی ہوں جن کو بلایا نہیں جاتا بلکہ ان کے پاس جایا جاتا ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ دیر وڈے لجپال نوکر زہرا دیر وڈے لجپال نوکر زہرا دے نوکر زہرا جو نوکر بیٹھا ہے ہاتھ اٹھائیے، لجپال کبھی نہیں رہے گی. نوکر زہرا دیر وڈے لجپال نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے. مرن تو بعد ودال نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے. میں نے کسی فقیر سے پوچھا، کسی اللہ والے سے پوچھا، بتائیے اس میں بلال کا مرتبہ بلند ہے کہ حضرت فضا کا مرتبہ بلند ہے؟ جواب آتا ہے، میں نے کہا بلال وہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، حضرت فضا بھی وہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گی. تو پھر ان میں مرتبہ کس کا زیادہ ہے، عزت کس کی زیادہ ہے؟ وہ کہنے لگا ان میں سب سے زیادہ مرتبے والی حضرت فضا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ بلال وہ ہے جو میرے نبی کے در کا کام کرتا ہے، حضرت فضا وہ ہے جو سیدہ کی گھر کی نوکر. دیر وڈے لجپال نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے نوکر زہرا. فضا وہ ہے جو سیدہ کی گھر کی نوکری کرتی ہیں. تو میں نے کہا بلال کا مرتبہ بلند ہے کیونکہ میرے نبی کی نوکری کرتا ہے. تو کہنے لگا حافظ نہ. میں نے کہا وہ کیسے حضرت فضا بلند ہے؟ وہ کہتا ہے بلال وہ ہے جس نے جال کو دیکھا ہے، فضا وہ ہے جس نے پانچ کو دیکھا ہے. ارے فضا وہ ہے جس نے پانچ کو دیکھا ہے، کیونکہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. رندے مرن تو بعد بلال نے نوکر زہرا دے. کیونکہ کون فاطمہ کے شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گروی حج امی زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گروی حج امی زہرا. مقام تیرین کون سمجھے کیونکہ حیا کے ماتھے کتاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے جو تجھ کو راج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ دین کے سر کا تاج زہرا. جو تیرے شوہر
سے بغض رکھے ہے وہ مریض لا علاج زہرا، ہے وہ مریض لا علاج زہرا، شبیر و شبر بھی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے جو کون سمجھے فرشتے ہن تیرے، بابے دے کمی زہرا، تے ایک سجدہ کھڑن دکھاتی رات منگ دی ہے لمبی زہرا، ہے ایک سجدہ کرن دکھاتی رات منگ دی ہے لمبی زہرا، تیرے فاقے تے بکھ دا صدقہ اسی خانے ہے شامی تے دبی زہرا، حضر دی عرضی قبول کر لے ہے تیرے بچیاں دا نوکر، ہے تیرے بچیاں دا نوکر زہرا، ہے تیرے بچیاں دا نوکر زہرا، کہ خدا جسے اہجے کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، ارے جسے پرکھنا ہو یہ کون ہے اس کے سامنے 5 طن کا نام لو، ارے یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ آئیے انہی الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں، میری مراد عزت مآب جناب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، پیر طریقت رہبر شریعت شمشیر اعلی حضرت شیر اہل سنت مناظر اہل سنت شیر پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر مفتی عبدالجبار ربانی صاحب، نعرہ تکبیر، ایویں نہیں جی میں زور لائے نہ لنگر کھا کے آیا کرو کہ اسی نبی دے ذکر دے اندر چلے ہیں تے اسی کل بھی لاؤنا ہے تے کلا اگلے کار والے دے سر تے نہ رہیا کرو کی پتہ لنگر ہوے یا نہ ہوے، لیکن ایتھے لنگر ہے گا، ذرا تسی زور لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار